آج توبر رانا ہندوستان میں پہنچ کے اس کی حراست NIA کی کسٹڈی میں 18 دن کی دی گئی، اور جب سے یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ممبئی میں 26 نومبر 2008 اور 165 لوگوں کی جان چلی گئی، تاج محل کو جلا دیا گیا، جوئش کمیونٹی پہ آکرمن ہوا، لوگ مارے گئے، ریلوے اسٹیشن پہ لوگ مارے گئے، ایسا حادثہ تو کبھی پہلے ہوا نہیں تھا، اور یہ لازمی تھا کہ کسی طریقے سے جو بھی اس ٹیررسٹ اٹیک جنہوں نے بھی کنسپریسی کی ہے ان کو قانون کے دوارا سزا دی جائے۔ اس سمے مجھے یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ UPA کے دوران میں NIA کا گٹھن ہوا، اس سے پہلے NIA تھی نہیں، نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، چاہے آپ کو معلوم ہے کہ CBI سب دیکھتی تھی، لیکن ایسے حادثے اور ایسے حادثوں کے لیے ایک نیا قانون چاہیے تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس سمے میرا خیال چدمبرم صاحب ہوم منسٹر تھے، تو NIA کا گٹھن ہوا، اور پھر کیونکہ یہ حادثہ ہوا تھا تو ایک کیس رجسٹر ہوا 11 نومبر 2009 میں، NIA نے رجسٹر کیا، جس میں آروپی دکھائے گئے ڈیوڈ ہیڈلی اور توبر رانا، اور ساتھ میں جن کے نام ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ NIA شکاگو میں منور رانا کی اریسٹ ہوئی، توبر رانا کی اریسٹ ہوئی شکاگو میں۔ توبر رانا، آپ یہ بند کریں گے پلیز؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ توبر رانا کی اریسٹ ہوئی شکاگو میں، اور کچھ جو آروپ ان پہ لگائے گئے تھے، پورے آروپ سے ان کو سزا نہیں ملی، کچھ ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو ہم نے NIA نے چنتا بتائی کہ یہ غلط بات ہے، امریکہ کو بلایا، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جو توبر رانا تھے یہ پاکستان آرمی میں پہلے شامل تھے، اور اس کے بعد یہ کینیڈین سٹیزن بنے۔ تو ہم نے یہ کہا امریکنز کو، کیونکہ امریکہ میں تھے، شکاگو میں اریسٹ ہوئی، کہ کچھ آروپوں میں ان کو رہا کیا گیا، تو ہم نے ڈسپلیجر ڈسپلے کیا کہ یہ غلط بات ہے، اور ہم نے چاہا کہ کسی طریقے سے ہمیں اسے حراست میں لے لیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی ڈیلیگیشنز گئیں کہ کسی طریقے سے اس کو ایکسٹریڈائٹ کیا جائے، اور یہاں پھر جب چارج شیٹ فائل ہوئی، میرا خیال ہے 2009 میں دسمبر میں چارج شیٹ بھی فائل ہو گئی، ہیڈلی کے خلاف، توبر رانا کے خلاف، اور باقی جو بھی آروپی جن کا نام ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس بیچ میوچل اسسٹنٹ کے دوارا ہماری ٹیم، NIA کی ٹیم امریکہ پہنچی، اور وہاں جو ڈیوڈ ہیڈلی تھا وہ حراست میں تھا، ہاں، تو ہمیں اس کو ایگزامن کرنے کا ہمیں موقع ملا، NIA ٹیم کو، اور ایگزامن کرنے کے بعد پھر ہمیں پتا چلا کہ کس طریقے سے یہ کنسپریسی ہوئی، اور شاید جنتا کو یہ نہیں معلوم کہ جو توبر رانا تھے، یہ انہوں نے پریاس کیا کہ بمبئی میں ایک امیگریشن سینٹر کھولیں، اور امیگریشن سینٹر کھولنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں توبر رانا اپنا ڈیوڈ ہیڈلی کئی بار ہندوستان آئے، کیونکہ توبر رانا نے یہ کہا کہ میں امیگریشن کا کام کرتا ہوں، مجھے ایک امیگریشن آفس چاہیے، تو سرکار نے انومتی بھی دے دی اس امیگریشن آفس کے لیے، اور توبر رانا نے کہا کہ ڈیوڈ ہیڈلی اس کے ہیڈ ہوں گے یہاں کے امیگریشن آفس میں۔
तो डेविड हेडली 2 साल यहां आते रहे, प्लान करते रहे कि किस तरीके से हमला करना है। तो ये कंस्पिरेसी पूरी थी। अब जब कंस्पिरेसी हुई और फिर आपको मालूम है क्या हुआ 26 नवंबर 2008 में। अब इसके बाद अरेस्ट वारंट इशू हुआ था, उससे पहले अरेस्ट वारंट इशू हुआ था और अरेस्ट वारंट के द्वारा एक्सट्रेडिशन लाजमी थी, तो एक्सट्रेडिशन करने में देरी हो गई। लेकिन शुक्र है कि आज के दिन अपना तौबा राना आज हमारी हिरासत में है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सरकार, यूपीए की सरकार, हमारी ये सरकार, इनके प्रयासों से आज वो जो मुजरिम है हमारे सामने है। अब उससे पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कंस्पिरेसी केवल डेविड हेडली और तौबा राना की नहीं थी, इसमें कई और शामिल होंगे और हैं। और मैं समझता हूं कि ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे।